بحر رحمت بحر رحمت. بچوں یہ انہوں نے بہت کم وقت دیا ہے مجھے، اور چونکہ اتنا کم وقت دیا ہے تو اب کہانی جو ہے وہ میں بہت چھوٹی سی سناؤں گا، لیکن کہانی ہے بڑی مزیدار. دیکھیں بھائی، ابھی آپ لوگ نے بہت سارے ابھی راؤنڈ ٹیبل وغیرہ کے بھی پیپرز دیے ہوں گے، اور ویسے بھی پیپرز دیتے رہتے ہیں. تو ویسے ہی اگر آپ کو کسی بندے کے علم کا امتحان لینا ہو، کسی شخص کے علم کا امتحان لینا ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، تو آپ اس سے کوئی مشکل سوال کریں گے، صحیح، اور دیکھیں گے کہ وہ مشکل سوال کا جواب کتنی آسانی سے دیتا ہے، کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے، اسی طرح کریں گے نا. لیکن امام علی علیہ السلام کے لوگ جب علم کا امتحان لینے آتے ہیں تو ایک واقعہ ایسا ہے جس میں ایک الگ طرح سے امتحان لیا. امتحان کیسے لیتے ہیں؟ امتحان اس طرح سے لیتے ہیں کہ کچھ افراد ہیں جو جنگ صفین، جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف لڑی تھی، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں آخر میں جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام کو مجبور کیا، قتل کرنے کی دھمکی دی، اور امام کو اتنا پریشان کیا کہ امام نے بالآخر ان کی بات مانی اجبار کے تحت. یعنی امام نے جان بوجھ کر ان کی بات، یعنی پتہ تھا کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں اور امام ان سے کہہ رہے تھے کہ میری بات مان لو، لیکن انہوں نے نہیں مانا. بہرحال امام نے انہوں نے جو چاہا امام نے وہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ صفین جو امام علی علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے 1.5 سال تک ایک جنگ لڑی تھی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جب اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو جو کچھ لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ فیصلہ نہیں ہوا تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے امام کو مجبور کیا تھا. اب امام سے کہنے لگے کہ آپ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ نے جو ہے وہ اتنے سارے مسلمانوں کا خون ضائع کروا دیا ہے اور ہم آپ سے جنگ کریں گے. یہ امام علیہ السلام کے بغض میں مبتلا ہو گئے، ان کے اندر امام علی علیہ السلام کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. جب ان خوارج میں سے یہ جو لوگ الگ ہوئے تھے ان کو خوارج کہتے ہیں، صحیح ہے. ان کے ساتھ امام نے بعد میں جنگ نہروان لڑی، وہ معاملہ الگ ہے. ابھی ہم نہ جنگ صفین سنا سکتے ہیں نہ جنگ نہروان سنا سکتے ہیں. یہ جو خوارج تھے، ان خوارج میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک حدیث سنی، جن کو آ کے رسول خدا کی، جب یہ لوگ امام علی علیہ السلام کی برائیاں کر رہے تھے تو کسی نے آ کے ان کو خبر سنائی کہ بھائی آپ کو پتہ ہے رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہنے لگے کیا فرمایا؟ کہا کہ بھائی رسول خدا نے امام کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس کو شہر علم میں داخل ہونا ہے وہ علی کے دروازے سے، علی سے داخل ہو، یعنی علی کے پاس سے مجھ پر آئے تو اس کے پاس علم آئے گا. باب مدینۃ العلم، انہوں نے فضیلت سنی، ان کو برا لگا کہ بھائی امام علی علیہ السلام یہ تو نعوذ باللہ ایسی غلط کام کر رہے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کو مدینۃ العلم کا باب کہہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ جھوٹی روایت ہے، ہم جا کے امام علی علیہ السلام کا امتحان لیں گے. اب امتحان لینے آئے امام علی علیہ السلام کا. کون؟ یہ خوارج کے 10 افراد تھے جو امتحان لینے آئے امام کے پاس، اور امام سے آ کے کہنے لگے کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آپ شہر علم کے دروازے ہیں، تو ہم تو یہ روایت نہیں مانیں گے، لیکن اگر ایک امتحان آپ نے پاس کر لیا تو. کیا امتحان پاس کیا؟ امتحان یہ ہے کہ آپ سے مشکل سوال نہیں کریں گے، ہم 10 کے 10 آپ سے ایک سوال کریں گے اور آپ کو سب کا الگ الگ جواب دینا ہوگا، اور سوچنے کی اجازت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. امام علی علیہ السلام اگر کوئی اور ہوتا تو بولتا بھائی یہ کیا بات ہوئی، ایک سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، 10 جواب کہاں سے لاؤں گا. امام نے کہا کہ جو چاہے پوچھو. امام ہے، کوئی عام انسان تھوڑی ہے. کہنے لگا جو چاہے پوچھو. ایک بندہ سامنے آیا، کہنے لگا یا علی، علم بہتر ہے، نالج بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فوراً کہا مال بہتر، علم بہتر ہے. کیسے؟ کہا علم اس لیے بہتر ہے کیونکہ فرعون، حامان، قارون، تینوں کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. کہا فرعون، حامان اور قارون جب مرے تھے تو ان کا مال چھوڑ کر مرے تھے، اور جب انبیاء جاتے ہیں تو اپنا علم چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک شخص ہو گیا، دوسرا شخص آیا، کہا یا علی، علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے. کیوں بھائی؟ علم اس لیے بہتر ہے کیونکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. آئی سمجھ بات؟ بھائی مال کے لیے ہمیں چوکیدار بٹھانا پڑتا ہے، ہمیں گارڈ بٹھانا پڑتا ہے کہ کوئی ہمارا مال چوری نہیں کر لے، ہمیں پاسورڈ لگانے پڑتے ہیں. لیکن علم ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر جاؤ گے تو تم پھنس جاؤ گے، یہاں ایسا کام کرو گے تو پھنس جاؤ گے، یہاں سے جاؤ یہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرو. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے.
دوسرا بندہ سائڈ میں ہو گیا. تیسرا بندہ آیا, کہنے لگا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے, کیونکہ مالدار جو ہوتا ہے, جس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, لوگ اس سے حسد کے بنا پہ دشمنی رکھتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے امیر لوگ ہیں ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں. لیکن امام نے فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے, جو علم, جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے, سب لوگ اس سے قریب ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے سب اس کے دوست ہیں. کیوں بھائی؟ تاکہ مشکل وقت میں کام آئے گا ڈاکٹر, اس کے پاس علم ہے. جس کے پاس علم زیادہ ہوگا لوگ سب اس کے دوست بن جائیں گے. ایک شخص پھر آیا, چوتھا بندہ آیا, یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے, کیونکہ مال اگر تم خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا, لیکن علم خرچ کرو گے تو بڑھے گا. پانچواں شخص آیا, امام نے فرمایا کہ بھائی علم بہتر ہے, کہنے لگا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے, کیونکہ جو صاحب مال ہوتا ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, اس کو لوگ کبھی کبھار بخیل بھی کہتے ہیں, کنجوس بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی کو دے کسی کو نہ دے, جس کو نہ دے وہ اس کو بخیل کہے گا. لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس کو ہمیشہ کریم کہتے ہیں, اس کو کبھی برے القابات سے یاد نہیں کرتے, اس کو ہمیشہ اچھے القابات سے یاد کرتے ہیں. پھر ایک بندہ آیا, چھٹا بندہ, یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ کوئی اور انسان ہوتا تو گھبرا جاتا کہ بھائی اتنے سارے جواب کیسے دوں. امام فرما رہے علم بہتر ہے. کیوں بہتر ہے بھائی؟ امام نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کیونکہ مال کو چور ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے. بھائی چور ڈاکو آگے مال جو ہے وہ آپ کا لوٹ سکتے ہیں, لیکن علم آپ کا کوئی لوٹ نہیں سکتا. ساتواں بندہ آیا, کہنے لگا بھائی یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے. اس لیے علم بہتر ہے کیونکہ قیامت میں آپ کے پاس جو پیسہ ہوگا اس کا حساب ہوگا آپ سے, لیکن جو علم آپ کا ہوگا, جو خدا نے آپ کو علم دیا تھا, خدا اس کا کوئی حساب نہیں لے گا آپ سے. جو پیسہ آپ کو خدا نے دیا تھا اس کا حساب لے گا کہ کہاں تھا, کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, سارے مسئلے ہوں گے. لیکن علم میں یہ مسئلہ نہیں ہے. آٹھواں بندہ آیا,